جھوٹا الزام نمبر 4، اور یہ عوام الناس کی طرف سے نہیں ہے بلکہ پرٹیکولرلی جن علماء کی طرف سے ہے، صرف وہی اس میں ٹارگٹ ہے۔ عوام الناس اس معاملے میں بری الذمہ ہے، ظاہر ہے وہ تو بیچارے پیچھے لگنے والے ہوتے ہیں، اکثر لوگوں کو تو سمجھ نہیں ہوتی، اور اکثر ایسے بھی ہیں جو کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں الحمدللہ حق بات سے محبت کرنے والے ہیں، جب ان تک بات پہنچتی ہے تو وہ حق قبول کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی دفعہ جو میرا لیکچر ہوا اس کے بعد کافی لوگوں نے الحمدللہ حق قبول کیا اس حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جاتا تھا۔ یہ بھائیو چوتھا جو الزام ہے، دور حاضر میں اہل حدیث مکتبہ فکر کے بڑے لیڈنگ ایک مفتی ہیں، جماعت الدعوہ کے پاکستان لیول کے مفتی ہیں، مفتی مبشر احمد ربانی صاحب۔ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں نے زندگی میں نہ کبھی ان کو دیکھا ہے، نہ کبھی ان سے ملاقات کی ہے، نہ کبھی فون پہ بات کی ہے، لیکن وہ چند ایک ویڈیو کلپس وغیرہ دیکھے ہوں گے۔ تو چونکہ اب انہوں نے بائی نیم مجھ پر الزام لگایا ہے، اس لیے میں بھی ان کا نام لے رہا ہوں بڑے احترام کے ساتھ۔ اور ایک مسلمان کا یہی ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ علمی دلائل کے ساتھ لوگوں کی غلطی واضح کرے، اگرچہ انہوں نے انتہائی غیر اخلاقی زبان استعمال کی ہے بغیر کسی تحقیق کے، لیکن میں الحمدللہ جو ہے وہ کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہوئے، اخلاقی اقدار کا خیال رکھتے ہوئے اس دائرے کے اندر انشاءاللہ تعالی ان کی علمی گرفت کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ بھائیو، ان کی جو آڈیو ریکارڈنگ ہے اس کے اندر انہوں نے 3 بڑے بڑے جھوٹے الزامات مجھ پر لگائے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی عبد الحنان، اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ بات یہ ہے کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے یہ علم کے اعتبار سے بالکل ناقص ہے، نہ ہی یہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہے اور نہ ہی کسی مقتدر عالم دین کے اہل حدیث کے پاس بیٹھ کر اس نے کچھ پڑھا ہے۔ تو جنرلی جیسے چند اردو کتابوں کا مطالعہ کر کے اور بعض ناسبی یا اس طرح کے شیعہ حضرات جو ہیں ان سے یہ متاثر ہو کر اس طرح کی باتیں تقریریں کرنے لگ گیا ہے۔ تو اکابر علماء کو تو چونکہ وہ نیٹ پر یا ایسی چیزوں پر زیادہ بیٹھتے نہیں اور ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے جو نیٹ کے اوپر ان لوگوں نے طوفان کھڑا کیا ہوا ہے۔ ابھی یہ کھل کے باتیں کچھ تھوڑی تھوڑی علماء کے سامنے آ رہی ہیں، تو یہ بالکل جاہل آدمی ہے۔ عربی عبارات اگر اس کے سامنے کوئی کتاب بغیر اعراب کے رکھ دی جائے، مجھے نہیں امید کہ یہ کوئی 1-2 لائن بھی صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہو، سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ مترجم اردو چند کتابوں کا مطالعہ کر کے اور ادھر ادھر کی باتیں جوڑ جاڑ کے تو اس نے یہ زبان درازی کرنا شروع کی ہوئی ہے۔ تو علماء اکابرین مفتیان تو ایسے لوگوں کے خلاف کتابیں لکھتے شائع کرتے ہیں جو کچھ علم کی طرف منسوب ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی علم کی صف کا تو بندہ ہی نہیں ہے جس کی، لیکن چونکہ نیٹ ایک ایسا جو ہے نا وہ مقام ہے جہاں پر عام لوگ نہیں بیٹھتے، نوجوان طبقہ زیادہ اس کو استعمال کرتا پڑتا اور منٹوں میں بعد ادھر کی ادھر اڑا دیتے ہیں۔ تو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی طرف پہلے ہی اپنے آپ کو منسوب کرتا، ان کا شاگرد ہوں۔ ان کا بیان بھی مجھے کسی بھائی نے بھیجا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ بالکل غلط آدمی ہے، یہ خواہ علماء کو بدنام کرتا۔ میں نے ایک دن شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے جو ساتھی ہیں حافظ شیر محمد صاحب، جن کو سب کچھ وہ اپنا مدرسے کا دے کر اس دار فانی سے گئے ہیں، پوچھا کہ کیا یہ محمد علی مرزا شیخ زبیر صاحب کا شاگرد ہے؟ تو ہنستے ہوئے کہتے ہیں ہاں ٹیلی فونک شاگرد ہوگا، یعنی وہ لوگ جو کبھی کسی سے کوئی ٹیلی فون پر مسئلہ پوچھ لیا اور پھر اس مسئلے کی آڑ میں آگے پھر ایسے لوگوں کے سامنے اپنا علم ظاہر کرنے لگ گیا کہ یہ مجھے جیسے بہت کچھ پتہ ہے، 2-4 حدیث کی علماء سے تخریج پوچھ لی اور پھر
اس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ یہ روایت ہے، اس میں فلاں راوی ہے، اور اس میں یہ حقیقت میں نہ وہ علم رجال سے کوئی واقف ہے، نہ اس کا علم دین کے ساتھ کوئی مس اور تعلق ہے، تو خود بھی گمراہ لوگوں کو بھی کر رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر ضرورت محسوس آپ لوگ کر رہے ہیں تو ہم لوگ اس کے خلاف انشاءاللہ تعالی کوئی فتویٰ تحریری صورت میں بھی جاری کر دیں گے، جو تاکہ لوگ اس کی گمراہی سے بچ جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، اس آڈیو ریکارڈنگ کے اندر ان کے طرف سے جو 3 جھوٹے بڑے بڑے الزامات لگائے گئے، میں انشاءاللہ ان کے علمی جوابات دوں گا۔ ان کی طرف سے جو 3 کامنٹس میرے بارے میں آئے۔ کامنٹ نمبر 1، یہ انجینئر محمد علی مرزا علم کے اعتبار سے بالکل ناقص ہے، کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں، اس نے صرف اردو کتابیں پڑھ کر علم حاصل کیا ہے، جاہل ہے، خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ اس کے خلاف ہم فتویٰ بھی دے دیں گے اگر ضرورت پڑی تو بھائیو، اس کے جواب میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا، مفتی مبشر احمد ربانی صاحب کے ساتھ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، کہ آپ کی اگر یہ منطق اور لاجک مان لی جائے تو کوئی بھی اپنا مکتبہ فکر نہ بدلے۔ اگر آج ہزاروں لوگ ہماری دعوت کی وجہ سے کتاب و سنت کے منہج پر آ رہے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے علماء کی اندھی پیروی نہیں کی، بلکہ خود کتاب و سنت کو پڑھا ہے۔ ورنہ تو کوئی اگر اپنے مولویوں کے پیچھے لگے تو کب حق بات قبول کرے؟ تو اس کا علمی جواب میری طرف سے سن لیں۔ وہ یہ ہے کہ بھائیو، اسلام میں ہمیشہ ریفرنس سے بات ہوتی ہے، اور میں جب بھی کوئی گفتگو کرتا ہوں تو ریفرنس کے ساتھ کرتا ہوں۔ انگلش میں بھی ایک محاورہ بولا جاتا ہے، ڈکشنری از آلویز اتھارٹی۔ بٹ کے سپیلنگ BUT بٹ ہیں یا BAT بٹ ہیں یا BOT بٹ ہیں، یہ ڈکشنری آکسفورڈ کی فیصلہ کرے گی۔ اگر ایک پرائمری اسکول کا بچہ BUT بٹ کہتا ہے اور ایک PhD انگلش کہتا ہے BAT بٹ، تو اس کی PhD کی ڈگری نہیں دیکھی جائے گی، اس کی اس مفتی کی ڈگری نہیں دیکھی جائے گی جو انگلش کی فیلڈ میں مفتی ہے، بلکہ دیکھا جائے گا آکسفورڈ کی ڈکشنری کے مطابق اس کی بات ٹھیک ہے۔ بالکل اس طریقے سے اسلام کی ڈکشنری جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو صحیح الاسناد احادیث سے ڈرائیو کی جائے۔ اس ریفرنس کے اوپر بات ہونی چاہیے، جس کی بات اس کے مطابق ہو وہ الحمدللہ حق ہے، اور اس میں اس بندے کو نہیں ماننا ہوتا بلکہ کتاب و سنت کو ماننا ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کا انکار کیا جائے، وہ کتاب و سنت کا انکار ہے، اس بندے کا انکار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ پرائمری اسکول کا اگر آپ کو آگے کہتا ہے کہ مفتی صاحب، مفتی مبشر صاحب، قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے عز وجل و صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف، تو مفتی مبشر صاحب کیا اسے یہ کہیں گے کہ بیٹا ڈگری لے کر آؤ؟ ان کو چاہیے کہ وہ قرآن کی آیت دیکھیں، اور آیت دیکھ بھی لی اور بات نکل بھی آئی، اور پھر وہ یہ کہیں کہ بیٹا میں نے آپ کی بات نہیں ماننی اگرچہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے۔ تو ایسے اگر کوئی مفتی ہے تو اس کو تو پھر اپنے اسلام کی فکر کرنی ہوگی، اگر وہ ایسا کرتا ہے۔ میں ایک سپوزیشن کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو ایک ڈگری دی ہے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3461 نمبر حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو۔ پوری امت جو ہے یہ دائی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ یہ تو ٹائٹل ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ آپ کے مدرسوں کی ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو وہ ڈگری دی ہے کہ اگر اس کو ایک بات بھی پتا ہے وہ اگلے مسلمان تک پہنچا دے۔ ساری ڈگریاں والی بات اگر کی جائے تو سارے صحابہ بھی کوئی مفتی تو نہیں تھے، ان میں بھی چند ایک فقیہ لوگ تھے۔ تو یہ تو نہیں کہ باقی لوگ دعوت کا کام نہیں کرتے تھے، جتنی جس کو بات پتہ چلتی تھی وہ اگلے لوگوں تک اس بات کو پہنچایا کرتا تھا۔ پھر یہی لوگ خصوصاً اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ، جنہیں میں الحمدللہ پوری دنیا میں تمام مکاتب فکر میں حق کے سب سے زیادہ قریب مانتا ہوں، اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی یا سلفی، اہل حدیث،
یا اہل سنت کے جتنے آف شوٹس ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یا اہل تشیع اور ان کے آف شوٹ اثنا عشری ہوں یا زیدیہ ہوں یا جتنے باقی لوگ ہیں، ان میں سب سے میں حق کے قریب اہل حدیث کو مانتا ہوں. اور انہی کے علماء اور عوام یہ بات کرتی ہے. جس صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2311 کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے سیدنا ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ تعلیم کیا، جس کی تصدیق بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا جو تجھے 3 راتوں تک اے ابو ہریرہ ملتا رہا، لیکن اس نے بات سچی کی ہے. تو یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اگر شیطان بھی سچی بات کرے، کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اس کی تصدیق کرو. تو اگر یہ مفتی صاحب مجھے زیادہ سے زیادہ بھی کوئی ٹائٹل دے دیں گے تو شیطان کا دیں گے، تو میرے ریفرنسز کو دیکھیں، حق بات کو قبول کریں. ورنہ اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ہی مسئلہ پوچھتا رہے گا، اسے کبھی ختم نبوت سمجھ آئے گی. اسی طریقے سے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع جب صرف اپنے اپنے مقابلے فکر کے مولویوں سے مسئلے پوچھیں گے تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر کیا خامی ہے اور کسی کے اندر کیا خوبی موجود ہے؟ وہ تو اپنے اپنے مسلک کی ڈگریوں کی طرف اور ان کے علماء کی طرف دعوت دیں گے. لہذا اب اس حوالے سے میری طرف سے ایک الزامی جواب بھی ہے اینٹی وینم کے طور پر، جسے میں پنجابی میں پھکی کہتا ہوں، کہ اگر یہی لاجک مان لی جائے مبشر احمد ربانی صاحب کی، تو ان کے ساتھ جتنے لوگ اٹیچ ہیں ان میں سے اکثر لوگ وہی ہیں جنہوں نے بخاری اور مسلم کا اردو میں ترجمہ پڑھ کر سنت کے مطابق نماز شروع کی ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنے کا جو طریقہ اڈاپٹ کیا ہے. اگر یہ اس وقت اپنے بریلوی، دیوبندی یا شیعہ علماء کی بات مانتے اور ڈگریوں کے پیچھے چل پڑتے تو وہ کبھی بھی حق بات قبول نہ کرتے. تو ان تک تو نہ رہے نا بھائی. اب یہ تو نہیں کہ بخاری اور مسلم میں آپ نے رفع الیدین کی حدیثیں تو ماننی ہے، اور جو بخاری اور مسلم کے اندر بنو امیہ کی بدماشیوں کے بارے میں جو روایتیں آئی ہیں اور اہل بیت کے ساتھ ظلم کرنے کی اور یزید کے جو برے کارنامے آئے ہیں وہ آپ نے نہیں ماننے. جنہوں پنجابی جیسے کہنا میٹھا میٹھا ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو، اس کو وہ شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1435 ہجری اکثر کہا کرتے تھے دوغلی پالیسی سے کلی اجتناب کیا ہے. تو یہ اکثر علماء جو ہیں وہ دوغلی پالیسی کا شکار ہوتے ہیں. اپنی باری آئے تو بخاری مسلم جب اپنے خلاف بات آ جائے تو نہیں جی اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو نہیں یہ باتیں پتہ چلی. بھائی بزرگ ہوں یا علماء ہوں، سب کے سب کتاب و سنت کے سامنے سر تسلیم ان کو خم کرنا ہوگا، تبھی ان کی بزرگی قائم رہے گی. ورنہ ایسے بزرگوں کو چاٹنا ہے جو کتاب و سنت کے خلاف گستاخانہ عقائد لوگوں کو بتائیں گے. ان کی عزت کتاب و سنت کی وجہ سے تھی نا، نہ کہ ان کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملا ہوا تھا کہ آپ نے ان کی عزت اور اکرام کرنا ہے. اچھا، اب میرا ان سے مبشر احمد ربانی صاحب سے سوال ہے. یہ کہتے ہیں جی اردو کتابیں پڑھ کر، یہ جو اردو کتابیں علماء نے لکھی ہیں، خود مبشر صاحب بھی اردو میں فتوے لکھتے ہیں، تو یہ کیا مال کمانے کے لیے لکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا تو موقف یہ ہے کہ ہر بندہ پہلے خود عربی سیکھے اور پھر وہ مسئلے حل کرے. تو یہ کتابیں قرآن کے ترجمے، حدیثوں کے ترجمے، کیا علماء نے اپنے پرسنل نوٹس بنائے ہیں؟ اگر نوٹس بنائے تو اپنے پاس رکھیں، اور اگر انہوں نے پبلک کے لیے لکھے ہیں تو پھر پبلک تو وہی بات کر رہی ہے جو آپ نے ترجمے کیے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کر رہی. تو آپ ان کا ترجمہ تو نہیں، آپ اپنا ترجمہ تو مانیں. تو یہ بات کرنا کہ اردو کتابیں پڑھ کر، تو اگر یہ پھر سیدھی طریقے سے ڈکلیئر کر دیں کہ ہم نے دنیا کا مال کمانے کے لیے یہ اردو کتابوں کے ترجمے کیے ہیں، آپ کے لیے نہیں کیے، تو یہ نہیں ہے کہ کبھی کوئی بات اپنے گاٹے فٹ ہو جائے تو انسان پھر ان چیزوں سے وہ ویل کو انوینٹ کرنا شروع کر دے. ٹھیک ہے، اب میں تو اسی طریقے سے مبشر ربانی صاحب سے کہوں کہ آپ کہاں کے محدث ہیں؟ امام بخاری کی تو سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، آپ بھی اپنی پوری سند پوری کریں اور اس میں جتنے راوی ہیں ان کا تعارف لکھیں. تو آپ مجھے بخاری مسلم سے حوالہ نہ دیں، بلکہ ہر حدیث اپنی سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں، تو یہ بات ٹھیک ہوگی. تو آج کے بھی جتنے بڑے بڑے مفتی ہیں، مفتی تو کیا ہے؟ نقال ہیں. یہ ایک اصطلاح ہے شریعت کی، فقہ کی ٹرم ہے. نقال وہ ہوتے ہیں جو نقل کرنے والے ہوتے ہیں. ہم سب بھی نقال ہیں، کتاب و سنت سے دلائل کو نقل کرتے ہیں. ہماری اپنی سند تو کوئی نہیں پہنچتی وہاں تک. ہم کہتے ہیں صحیح بخاری میں لکھا ہے، ہاں امام بخاری روایت کر رہے ہوتے ہیں، ہم نقال ہیں بخاری سے، مسلم سے، ابو داؤد سے، ترمذی سے، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد اور الموطا امام مالک سے نقل کرنے والے لوگ ہیں. اور یہی ہمارا بھی حال ہے، اور ہمارے آج کے بڑے بڑے مفتیوں کا بھی اور بڑے بڑے علماء عرب کا بھی، تمام مکاتب فکر کے علماء ہے نقال ہی ہیں، وہ نقل ہی کر رہے ہیں ان کتابوں کے ساتھ. تو لہٰذا ان کو کوئی زیادہ سپرائرٹی حاصل نہیں ہوگی ہے اس حوالے سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ڈگریاں آ گئی ہیں اور ہمارے پاس اب اتھارٹی ہے کہ کسی کے لیے گمراہی کا فتویٰ لکھ دیں. بہرحال الحمدللہ مجھے اتنی بنیادی عربی آتی ہے، میں نے 2007-8 کے اندر باقاعدہ طور پر عربی سیکھی ہے.
کہ میں الحمدللہ قرآن پاک کا ترجمہ بڑی آسانی کے ساتھ کر لیتا ہوں، اکثر احادیث کا بھی ترجمہ کر لیتا ہوں، بسا اوقات جب ضرورت پڑتی ہے تو اہل علم سے استفادہ کر لیتے ہیں. تو الحمدللہ اب تو کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں، لہٰذا یہ بالکل الزام ان کی طرف سے باطل ہے. کامنٹ نمبر 2 مبشر احمد ربانی صاحب کا، وہ کہتے ہیں یہ پہلے اپنے آپ کو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کرتا تھا، اب بدل گیا ہے. وہی بات ہے کہ اگر کسی کے مدرسے کی ڈگری بھی لے لو نا، اگر اور بعد میں ان کے خلاف بات کہتے ہیں ڈگری تو ساڈی سی بدل گئی، بھائی پھر ڈگری کا کیڑا فائدہ سانو؟ جو تہاڈے خلاف گل کیتی تے پھر تسی کہنا ڈگری نہیں اسی آن کر دیں. اچھا تو اب بدل گیا ہے اور یہ کہتا ہے میں ان کا شاگرد ہوں. میں نے جب حافظ شیر محمد صاحب سے پوچھا، جن کو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اپنے بعد سب کچھ دے کر گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ٹیلی فونک شاگرد ہوگا. الحمدللہ حافظ شیر محمد صاحب سے میرا ابھی بھی رابطہ موجود ہے. میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں شیخ زبیر علی زئی صاحب کا شاگرد ہوں؟ ہاں ویڈیوز کے اعتبار سے، کتابوں کے اعتبار سے تو میرے بہت سارے استاد ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب میرے استاد ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب میرے استاد ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک میرے استاد ہیں، غلام رسول سعیدی صاحب میرے استاد ہیں، الیاس قادری صاحب میرے استاد ہیں، ڈاکٹر طارق قادری صاحب میرے استاد ہیں، اگر ویڈیوز کی اور کتابوں کی ریفرنسز کی بات کرتے ہیں. میں تو الحمدللہ اپنا فخر یہی بتاتا ہوں کہ میں نے کسی فرقے کے مدرسے کی ڈگری نہیں لی ہوئی ہے، بلکہ کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ بات کرتا ہوں. تو یہ تو میرا فخر ہے. میں نے کیوں اپنے آپ کو کسی کی طرف اس حوالے سے منسوب کرنا ہے کہ میں نے اس کے مدرسے سے کوئی ڈگری حاصل کی ہے؟ لہٰذا یہ بغیر تحقیق کے مفتی مبشر ربانی صاحب نے مجھ پر بالکل الزام لگایا ہے جھوٹا، اور اللہ تعالیٰ کی قیامت والے دن ان کو اس معاملے میں پوچھے گا اگر انہوں نے توبہ نہ کی اور مجھ سے معافی نہ مانگی آفیشلی. میں نے الحمدللہ آج تک اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور ہستی کی طرف منسوب نہیں کیا. ہمیشہ بات ہوتی ہے کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ. بلکہ آج سے 1.5 سال پہلے میری پوری ویڈیو ریکارڈ ہے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین 23 نومبر 2013 کو. وہ 2.5 گھنٹے کی ویڈیو ہے جس میں شیخ صاحب کے اپنے ویڈیو کلپس ہیں، ان کی کتابوں کے حوالے دے کے میں نے کئی ایسے موقف ان کے بیان کیے ہیں جو آج کل کے اہل حدیث علماء کے ان کے خلاف ہیں. اور اس میں میں نے کلیئر کٹ اس کے مقدمے میں کلیئر کیا ہے کہ اگر کسی کو ابہام ہے تو وہ کلیئر کر لے کہ میں شیخ زبیر علی زئی صاحب کا کوئی باقاعدہ شاگرد نہیں ہوں، نہ میں نے ان کے کوئی مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے. میرا سارے کا سارا ایسٹ ہے وہ ان کی ویڈیوز اور ان کی کتابیں ہیں جو وہ لکھ کر گئے ہیں. میں نے تو الحمدللہ کلیئر کٹ اس کو ڈکلیئر کیا. اور یہاں پر میں ایک اور کلیریفیکیشن بھی اپنے حوالے سے دے دوں کہ میں ان کا کوئی باقاعدہ شاگرد نہیں ہوں، نہ ان کے پاس کوئی تعلیم حاصل کی. میرے پاس سارا ایسٹ جو ہے وہ ان کی ویڈیوز ہیں، ان کی کتابیں ہیں، اور ان سے جو میری ٹیلی فونک ڈسکشن ہوا کرتی تھی، اور اس کے علاوہ جو میں خود بھی تحقیق کیا کرتا تھا اور ان کے ساتھ ڈسکشن کرتا تھا. اور الحمدللہ کئی باتیں مجھے ان کی وجہ سے پتہ چلی اور کئی باتیں ان کو میری وجہ سے پتہ چلی. لہٰذا میں ان کا کوئی مقلد نہیں ہوں. ان کی حق گوئی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں ڈیفینڈ کروں گا، اور جہاں جہاں پر مجھے ان سے اختلاف ہے وہ میں وقتاً فوقتاً بتاتا بھی رہتا ہوں الحمدللہ. اور یہ 5 کوسچن آنسر سیشنز ہیں جو میں نے شیخ صاحب کے ریکارڈ کیے خود، بلکہ ان کو اس بات پر ابھارا کہ وہ اپنی ریکارڈنگ کروائیں. اس کا جواب دینے سے پہلے بتاؤں، یہ بن رہے ہیں نا وہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں ویڈیو کا، ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے نا اس قسم کی جو ہے وہ جدید میڈیا ہے. بہرحال میں نے نہیں کہا تھا، یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے، اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کی فضل سے بریلوی سے علی سے پچھلے سال میرے پاس آئے تھے، اس وقت تحقیق کر رہے تھے. تو یہ تحقیق میں بڑے بڑے میرے خیال میں نام نہ لوں، بہتر ہے ان علماء کے پاس گئے. اور میرے پاس جب آئے الحمدللہ ادھر بھی انہوں نے سب بنایا سوال جواب، وہ ریکارڈ کیا. آپ تو بہت بڑی دعوت یہ دے رہے ہیں، بڑے لوگ اللہ کے مدد سے یعنی ہم سے زیادہ یہ دعوت دے رہے ہیں. اب اس ڈکلیریشن کے بعد بھی اگر کوئی جھوٹا الزام لگاتا ہے تو ہم اسے یہی کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرے اور قرآن کی اس آیت کی طرف رجوع کرے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. اور اگر اس میں وہ کہتا ہے جی مجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو وہ غلط فہمی بھی قبول نہیں کی جا سکتی. آج سے 1.5 سال پہلے میں نے نہ آج تک اپنی نجی محفل میں نہ کسی ویڈیو ریکارڈنگ میں یہ دعویٰ کیا کہ میں شیخ صاحب کا شاگرد ہوں. تو آپ نے بغیر تحقیق کی بات کی تو سن لیں، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق آپ کے پاس خبر لے کر آئے اے ایمان والو تو تحقیق کر لیا کرو کہ وہ خبر سچی بھی ہے کہ نہیں. اور بغیر تحقیق کے اتنا بڑے مفتی صاحب اس قسم کا ایکٹ کریں کہ ایک بندے کے بارے میں اتنی گندی زبان استعمال کریں تو شرم تو کرنی چاہیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اوپر تلے 3 طرق ہیں صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6 نمبر 7 نمبر اور 8 نمبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. جھوٹا ہونے کے لیے تو ایسے شخص کو جھوٹا ہونے کا سرٹیفکیٹ میں نے نہیں دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جو شخص بغیر تحقیق کے کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہے. اور قرآن حکیم نے بالکل واضح طور پر فرمایا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، والعیاذ باللہ تعالی. کامنٹ نمبر 3 جو مبشر احمد ربانی صاحب نے میرے بارے میں کیا ہے، اب سنیں کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بعض ناسبی اور شیعہ حضرات سے متاثر ہو کر ایسی تقریریں کرنا شروع ہو گیا ہے. ناسبی اور شیعہ حضرات سے متاثر ہو کر میں نے ایسی تقریریں کرنی شروع کر دی ہیں. میں ناسبی اور شیعہ سے متاثر نہیں ہوا، قرآن حکیم اور بخاری اور مسلم سے متاثر ہوا. آپ تو صرف رفع الیدین تک متاثر ہوئے ہیں نا، میں نے پوری بخاری پڑھی ہے الحمدللہ، اور مکاتب فکر کے اس کنویں سے باہر نکل کے، ٹھیک ہے، جب تک ہم کنویں میں تھے اس وقت تو ہمیں پتہ نہیں تھا باہر کتنی بڑی دنیا ہے. تو ہم تمام بھائیوں کو دعوت کریں گے کہ اپنے اپنے مکاتب فکر کے کنووں سے باہر نکلیں. باہر بہت بڑی دنیا ہے جس میں آپ کو کتاب و سنت کے دلائل پتہ چلیں گے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یہ علم کا میدان ہے اور اس میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ کو کوئی بات بری لگتی ہے، کتاب اللہ اور سنت کے اندر وہ بات آئی ہے تو بھئی اس کا میرے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک بریلوی کہ جی آپ قل انما انا بشر مثلکم نہ پڑھیں مجھے برا لگتا ہے، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. قرآن کی آیت تو پڑھنی پڑے گی. اسی طریقے سے کوئی کہے کہ جی وہ جامعہ ترمذی میں جو حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں حج تمتع پر پابندی لگائی تو ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے مخالفت کی، تو آپ یہ ایسی باتیں نہ کریں، اس میں مجھے حضرت عمر کی توہین کی بو آتی ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ بھائی آپ اپنے دماغ کا علاج کریں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. تو یا پھر آپ مان جائیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کسی اور ہستی کے لیے جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ معصوم ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. تو یہ مسئلہ شیعہ یا ناسبی حضرات، ناسبی کہتے ہیں جس کے دل میں سیدنا علی کا بغض، اور شیعہ یا اس کی بھی آپ سمجھ لیں سب سے ورسٹ فارم رافضی وہ ہیں جو صحابہ کرام کے اوپر لعنت کرتے ہیں والعیاذ باللہ تعالی. تو میں کسی سے بھی متاثر نہیں ہوا. آپ کی آسانی کے لیے مبشر صاحب آپ عالم دین ہیں الحمدللہ، میں نے آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اپنا مقدمہ لکھ کر پیش کیا ہے. جسے شوق ہے نا تو میرے یہ ریسرچ پیپر کا جواب دے جو میں نے لکھا ہے. یہ میرا ریسرچ پیپر نمبر 5A ہے، اہل سنت پاک.com پر موجود ہے. ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں یہ چھپتا ہے. صرف 4 صفحے ہیں، 2 ورقے، کوئی بڑا نہیں ہے. رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے اپنا مقدمہ پیش کیا. میں تو رافضیوں کے خلاف بھی لکھا ہے، ناسبیوں کے خلاف بھی لکھا ہے، یزیدیوں کے خلاف بھی لکھا ہے. اور یہ دوسرا ریسرچ پیپر ہے میرا، ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جو ہماری اہل سنت کی کتابوں میں سے ہیں. اکثر احادیث بخاری اور مسلم اور باقی کتابوں سے موجود ہے. اور الحمدللہ یہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے، عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے اور اردو کے اندر بھی ہے. یہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے. تو یہ آپ پڑھیں، علم کے میدان میں آئیں. جذبات کی تو کوئی اہمیت نہیں ہوتی، علم کے میدان میں آئیں اور الحمدللہ ان باتوں کا جواب دیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اب یہ نہیں کہنا کہ جی گلاں تے صحیح نے پر کرنی نہیں چاہیے دیاں. او ہمارے بھی یہاں حنفی بھائی کہتے ہیں جناب لوگ تو نماز نہیں پڑھتے، آپ رفع یدین کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. لوگوں کو نماز پڑھائیں، رفع یدین کو چھوڑیں. تو جس کو جو بات بری لگتی ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق اس قسم کے فتوے لگانا شروع کر دیتا ہے. اور میں یہ بات بھی یہاں پر کلیئر کر دوں، مجھے تو کبھی ان ٹاپکس کی کبھی علی بے نہیں پتا تھی. یہ تو آپ کے مکتبہ فکر کے ایک بڑے سکالر ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب 2009-10 کے اندر وہ یزید کے اوپر قسطنطینیہ کی بشارت فٹ کی امام ابن تیمیہ کی اندھی تقلید کرتے ہوئے بالکل غلط طریقے سے، تو میں نے ان کے جواب میں جب تحقیق کی، یہ پمفلٹ تو میں نے اس وقت لکھا تھا، ان کو انگلش میں ای میل بھی کی تھی. اب الحمدللہ ان کا بیٹا جو ہے وہ میرے ایک ویڈیو سننے والے اسٹوڈنٹ ہیں قاسم بھائی راولپنڈی کے اندر،
اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا فارق نائک پڑھتا ہے امام محمد بن سعود یونیورسٹی ریاض میں, ان کے ہاتھ میں بھی دیے ہیں یہ پمفلٹ, ان کے گھر تک پہنچ چکے ہیں الحمدللہ اس چھوٹی عید کے اوپر. ہم تو پازیٹیولی بات پہنچا دیتے ہیں. ان کے یہاں پر ایک ریسرچ سینٹر کے ہی اشرف محمدی صاحب آئے تھے کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد, تو میں نے ان کے ہاتھ میں بھی یہ پمفلٹ دیے تھے. تو ہم پازیٹیولی یہ بات پہنچا رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب یہ بات کہی اس وقت تو کسی اہل حدیث عالم نے ان کا رد نہیں کیا, نہ انڈیا کے اندر نہ پاکستان کے اندر کسی ایک نے رد کیا ہو. تو جب ہم نے تو اس کا رد کیا ہے, بات پہلے انہوں نے اٹھائی ہے. آپ ہمیں جوتیاں بھی مارتے ہیں, ہمارے رونے پہ بھی بندی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسئلے اٹھاتا ہے. مسئلے تو انٹرنیشنل لیول پہ اٹھ گئے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, میں ان کو کئی معاملوں میں اپنا استاد سمجھتا ہوں, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے ان کی ویڈیوز کے ساتھ, لیکن علمی اختلاف اپنی جگہ. میں اب مفتی صاحب کی طرح ان کو جاہل, گمراہ اور اس قسم کے سرٹیفکیٹ نہیں دوں گا کبھی بھی, نہ ہی میرا ظرف ہے کہ میں ایسی بات کروں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بات کی تو ہم نے ان کے جواب میں بات کی. تو اب یہاں پر بھی یہ الزامی جواب پہ میں پھکی کے طور پر مفتی مبشر احمد ربانی صاحب کو بتانے لگا ہوں کہ اصل میں ناسبی اور شیعہ حضرات سے متاثر کون ہوئے ہیں. آپ کے روحانی باپ بہت بڑے عالم دین امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری, وہ ناسبیوں اور شیعہ سے متاثر ہو کر انہوں نے غلو کیا ہے اہل سنت کے عقائد کے اندر. اور میں حوالہ دینے لگا ہوں ان کی سب سے مشہور کتاب منہاج السنہ کی, آپ 7ویں جلد پڑھ لیں, صفوں کے صفحے انہوں نے کالے کیے ہیں صرف ایک حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے. اور بعض اوقات انہوں نے اس کو کہہ دیا یہ جھوٹی روایت ہے اور وہ حدیث وہ ہے جو حدیث سے متواتر ہے. میرا یہ چیلنج ہے, ابن تیمیہ سے پہلے نہ ابن تیمیہ کے بعد آج تک کسی نے اس حدیث کو ضعیف, کیا اس کو مطلب صحیح حدیث تک بھی نہیں بلکہ متواتر حدیث کہا ہے. من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, جس کا مولا میں اس کا مولا علی, جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی. یہ حدیث جامعہ ترمذی میں موجود ہے, مسند احمد میں موجود ہے, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے اور کئی کتابوں کے اندر موجود ہے. شیخ البانی نے بھی اسے حدیث متواتر کہا اور شیخ زبیر علی صاحب رحمہ اللہ نے بھی اسے حدیث متواتر کہا. ہم ان کا کلپ بھی یہاں پر میں ایک ریکارڈڈ ہے میرا, مسئلہ نمبر 102 کا, انشاءاللہ تعالی اس میں وہ ڈال بھی دیں گے کلپ بھی, جس میں میں نے اس حدیث کا پورا تعارف کروایا ہے جس کو امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا. یہ جھوٹی روایت ہے. بہرحال یہاں پر میں ایک حدیث ضرور بیان کروں گا کہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے تقریباً 2.5 سے 3 مہینے پہلے ایک خطبہ دیا جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن پایا جاتا ہے. اس حدیث کو غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں. اہل سنت کے ہاں 4 احادیث ہیں اوپر تلے صحیح مسلم میں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق فضائل علی والے چیپٹر میں صحیح مسلم میں 6225, 6226, 6227 اور 6228 4 طرق امام مسلم رحمہ اللہ تعالی فضائل علی والے چیپٹر میں لے کر آئے. غدیر خم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر 18 ذوالحجہ کو خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکلوڈنگ گفتگو وہاں پر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے, میں نے بھی جانا ہے. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا, جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, یہ ہے اللہ کی رسی. اور پھر زید ابن ارقم کہتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری چیز, بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. لیکن امت نہیں ڈری. اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں, جو اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو بھی نہیں پتا کہ صحیح مسلم میں یہ 4 حدیثیں ہیں. کیوں؟
ان کو وہ حدیث بتائی جاتی ہے جو ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں بھی نہیں ہے، باہر ہے، المستدرک للحاکم میں، اس سے بہت کمزور درجے کی روایت ہے، حسن درجے کی ہے، اس سے بہت کمزور ہے وہ، یہ تو مسلم کی حدیث ہے۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق المستدرک للحاکم میں کتاب العلم چیپٹر میں 318 نمبر حدیث کہ میں اپنے بعد دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ حجۃ الوداع پر آپ نے فرمایا تھا، لیکن یہ اس کے بھی بعد کا خطبہ ہے، اس کو بھی سپرسیڈ کرنے والا جو صحیح مسلم میں ہے کہ کتاب اللہ کو پکڑنا اور اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ لیکن امت نے اہل بیت کا وہ حشر کیا کہ کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کے ماننے والوں کے ساتھ یہ نہیں کیا، کافروں نے ضرور کیا، لیکن یہ ایک یونیک مثال ہے کہ مسلمانوں نے جو نمازوں میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے رہے اور آل محمد ذبح کر دی۔ یہ درود شریف کس منہ سے پڑھتے ہیں؟ والعیاذ باللہ تعالی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اور باقی کتابوں میں یہ حدیث پھر اس سے بھی آگے چلتی ہے صحیح سند کے ساتھ۔ جامعہ ترمذی میں 3713، مسند امام احمد میں 19321، سنن نسائی الکبریٰ میں 8478 اور امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ میں 1158 نمبر۔ یہ چار میں نے حوالے دے دی ہیں، یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنے سلسلہ احادیث صحیحہ میں 1750 نمبر حدیث کے اندر یہی احادیث کے کو کم از کم 22 طرق لیے 22 صحابہ سے، اور کہا کہ حدیث متواترہ ہے غدیر خم کی حدیث۔ اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی مشکات کی تحکیم کے دوران 6091 نمبر حدیث اور 6103 نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ حدیث متواترہ ہے غدیر خم کی حدیث، جو آگے بھی چلتی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت کی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا غدیر خم پر، اے میرے صحاب، اس آیت کی روشنی میں کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو اس آیت کے تحت؟ سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا وہاں پر غدیر خم پہ، اور یوں صحابہ کے درمیان بلند کیا، پھر آپ نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، پھر جو مجھے دلی محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی دلی محبوب رکھے، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ اور پھر اسی حالت میں آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو مولا کا مطلب ہے دلی محبوب، مشکل کشا، حاجت روا نہیں۔ مولانا ہم اپنے مولویوں کو جو کہہ رہے ہوتے ہیں مولانا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمارے دلی محبوب۔ قرآن میں آیا سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، نبی کا مولا ہے اللہ، جبریل، ایمان والے اور تمام فرشتے نبی کے مولا ہیں، اور نبی ان کے مولا ہیں دلی محبوب۔ جو مولا کا مشکل کشا والا معنی ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ یہاں پر معنی آپ دیکھیں کیا کہا کہ میں تم پر تمہاری جانوں سے بڑھ کر حق رکھتا ہوں، دلی محبوب۔ النبی اولا بالمؤمنین، نبی اولا ہے، اولا مولا یہ تمام الفاظ دلی محبوب کے لیے، جگری یار کے لیے۔ تو یہ اس کا مشکل کشا معنی لینا بالکل ظلم ہے بھائیو۔ قرآن پاک میں واضح طور پر آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں۔ یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار ہے یا نہیں، مولا علی کو اختیار ہو، شیخ عبد القادر جیلانی کو اگر اختیار ہو تب بھی ان کو غائب میں دعا کے لیے نہیں پکار سکتے۔ مولا علی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو پکارے گا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ اللہ سے۔ تو سیدنا علی کو اگر اختیار ہو بھی تب بھی ان کو پکاریں گے نہیں۔ ہاں ظاہری اسباب وہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے،
بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ وہاں بغداد میں دفن ہے، بغداد میں بھی قبر میں، اور کہتے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ صرف کوآرڈینیٹس فریم آف ریفرنس بدلنے کی وجہ سے غائب میں پکارنا ہو جائے گا، اور غائب میں پکارنا عبادت ہے، اور عبادت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ایاک نعبد، اے اللہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور غائب میں مدد یعنی دعا کے لیے اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے ایاک نستعین کی، دعا تجھ سے کرتے ہیں، دعا ہوگی اللہ سے۔ بہرحال اسی حدیث غدیر خم کی حدیث کی سپورٹ میں وہ صحیح مسلم میں کہتا ہوں بڑی اسٹانشنگ حدیث ہے، جو مولا علی نے صفین کے مقام پر جب تحکیم کا ایشو اٹھنے والا تھا اس وقت اصحاب کو جمع کر کے کہا، صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 240 نمبر حدیث، اور امام مسلم اسے کتاب الایمان والے چیپٹر کے اندر لے کر آئے ہیں کہ سیدنا علی نے کہا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے اناج اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ آج کسی کو چیک کرنا ہے کہ مومن ہے یا منافق ہے، دیکھ لیں مولا علی کی محبت ہے تو مومن ہے، اور مولا علی کا بغض ہے تو پکا منافق ہے۔ یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو بات ہی بہت آگے چلی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان 240 نمبر حدیث کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اور یہ پرٹیکولرلی دو ہی لوگوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے، بخاری اور مسلم میں دوسرے انصار کے بارے میں آیا کہ انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھیں گے اور انصار سے صرف بغض منافق ہی رکھیں گے۔ اور آپ دیکھ لیں انصار کے ساتھ واقعہ ہرہ میں یزید نے جو کچھ کیا، قتل عام ان کا، اور یہاں پر مولا علی کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ان کے معاملات بھی بالکل سامنے ہیں۔ لہٰذا یہ جو غدیر خم کا خطبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں کیوں دیا، اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے۔ حجۃ الوداع پہ بھی آپ یہ بات کر سکتے تھے، آپ نے خم نامی گاؤں میں اس لیے خطبہ دیا کہ اس موقع کے اوپر سب لوگ جا چکے تھے سوائے اہل شام کے اور اہل مدینہ کے، اور یہی بدبخت شامی تھے جو بعد میں مولا علی کے خلاف صفین میں کھڑے ہوئے، حضور ان کو ڈرا رہے تھے۔ اور دیکھیں اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، بات ہی کچھ نہیں رہ جاتی۔ اور اہل مدینہ میں بھی ایسے لوگ شامل، پھر اہل مدینہ کے اوپر ظلم بھی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو خبردار کر دیا۔ یہ تھی اس کی حکمت، اور آنے والے وقت کے بارے میں اشارہ تھا کہ یہ معاملات ان کے ساتھ ہوں گے۔ بہرحال اس معاملے میں جن لوگوں نے بھی سیدنا علی کے ساتھ زیادتی کی، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہو، یا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ ہو، ہم کسی پر لعنت کرنے کے قائل نہیں ہیں، لیکن ان کی غلطیوں کا جھوٹا دفاع بھی نہیں کرتے، اور نہ ہم رافضیوں کی طرح ان پر لعنت کرتے ہیں۔ ان کا معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، غلطی جو ہے 100 بسم اللہ بیان ہوگی۔ حضرت آدم سے زیادہ کسی کا مرتبہ نہیں، 7 دفعہ ان کی غلطی بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ غلطی بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا آپ نے کسی کو ذلیل کر دیا، ورنہ یہ محدثین نے ذلیل کیا معاذ اللہ۔ اگر یہ چیز ہوتی اور بخاری اور مسلم یہ حدیث کیوں آتی، تو اس پہ میرا پورا ایک علیحدہ سے ریسرچ پیپر یہ والا میں نے جو بتایا، اور لیکچرز بھی موجود ہے کہ کس طرح حضرت علی کو جمعے کے خطبوں میں گالیاں نکالی جاتی تھی، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں کتنی احادیث موجود ہیں۔ تو یہ ممبروں پر مولا علی پر لعنت کرنے کی بدعت بنو امیہ کے دور میں جاری ہوئی، لہذا شیعان علی وہ ہوں گے جو علی کی سنت پر عمل کریں گے۔ مولا علی کو خوارج نے کافر کہا، لیکن مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا کہ یہ میرے بھائی تھے، بگوڑے ہو گئے، میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں، اور ان کے لیے دعا کی اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ جبکہ دوسری طرف بنو امیہ کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو حضرت علی پر ممبروں پر لعنت کرتے تھے، اور آج ان کی باقیات اس فارم میں موجود ہیں کہ وہ باقی صاحب کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو بنو امیہ کی بدعت پر نہ چلے، مولا علی کی سنت پر چلے۔ یہ فرق سمجھ لیجئے۔ تو شیعان علی سے مراد علی کے گروہ کے لوگ، خالی ٹائٹل لگا لینے سے نہیں۔ آج سنی کون نہیں اپنے آپ کہتا، بریلوی کہتے ہیں ہم سنی ہیں، دیوبندی کہتے ہیں ہم سنی ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں ہم سنی ہیں، لیکن ایک دوسرے سے پوچھیں وہ کہتا ہے نہیں اسی سنی ہے، دوسرا سنی نہیں ہے۔ تو ٹائٹل آپ لگاتے رہے، بے شک شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ لینے سے روح افزا بن جائے گی یا جامع شیری بن جائے گی؟ نہیں۔ اصل تو بات یہ کہ واقعی علی کا شیعہ کون ہے؟ شیعہ علی کا وہی ہوگا، علی کے گروہ کا آدمی وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اور مولا علی نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ کسی بھی شخص کے اوپر لعنت نہ کی جائے۔ یہ لعنت کرنا تو بنو امیہ کی بدعت ہے،
جو ان کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں، ان کی پارٹی میں قیامت والے دن اٹھنا چاہتے ہیں تو بے شک اٹھیں. ہم تو مولا علی کے ساتھ ہیں، دنیا میں بھی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی انشاءاللہ مولا علی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اہل بیت کے ساتھ. اب حدیث متواتر کا انکار اہل سنت کے ہاں کفر ہوتا ہے. تو مبشر احمد ربانی صاحب، آپ ذرا جرأت کریں اور اپنے جو روحانی بزرگ ہیں امام ابن تیمیہ، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں، میرے اصول پہ نہیں، اپنے اصول کے اوپر، جنہوں نے حدیث متواتر کا انکار کیا ہے. اب مجھے پتا چلے گا کہ آپ کی کتاب و سنت سے کتنی محبت ہے اور آپ کی کتنی محبت اپنے بزرگوں کے ساتھ ہے. جو آپ باقیوں کہتے ہیں جی لوگ کتاب و سنت کے مقابلے پہ اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑتے، تو اب آپ پہ بھی امتحان آ گیا. ایک اپنا بابا اپنا قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے نا، جس نے حدیث متواتر کا انکار کیا ہے. امام ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری، انہوں نے منہاج السنہ کے اندر حدیث متواتر کا انکار کیا ہے. اور یہ الحمدللہ میرے ریسرچ پیپر جو ہیں ان کے اندر بالکل مقدمہ اہل سنت کا میں نے واضح کیا ہے. میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com. اس پہ مجھے ای میل کر کے اس کا PDF بھی آپ منگوا سکتے ہیں. تو بھائیو یہاں پر یہ یاد رکھیں، یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے سیدنا علی کے بارے میں اس طرح کی بات کر دینا اور ان کے ساتھ بغض کا اظہار کر دینا. صحیح سند کے ساتھ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب ہے، اس میں 2 روایتیں موجود ہیں. پہلی روایت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. اور دوسرا طرق اس کا آتا ہے، ایک اور طریق، کہ میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. یہ حدیث موقوف ہے، فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب. اس کی مرفوع روایت بھی طبرانی میں رسول اللہ سے بھی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ روایت ضعیف ہے. یہ روایت صحیح ہے، اور ظاہر سیدنا علی کو یہ غیبی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہی پتہ چلی ہے. یہی محدثین کا اتفاق ہے، جب کوئی غیبی خبر کوئی صحابی بیان کرے گا وہ موقوف ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر. تو یہ سیدنا علی سے نفرت کی وجہ سے، بغض اور محبت کی وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے. اہل سنت تو درمیان میں ہے. اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہمیں تو یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے جی یہ رافضی جو ہیں یہ محبت میں غلوف کرتے ہیں، تو میں یہ پوچھتا ہوں یہ دشمنی میں غلوف کرنے والے کون ہیں اور یہ قیامت تک پیدا ہوں گے؟ ذرا اپنی صفوں میں ہم تلاش کریں نا. ناسبی گھسے ہوئے ہیں، اور اکثر ناسبی تو اہل حدیث کے یہاں ہی گھسے ہوئے ہیں. اگرچہ اہل حدیث ان کو آن نہیں کرتے، لیکن پھر ان کی مسجدوں میں نمازیں بھی پڑھاتے ہیں، ان کی مسجدوں کے خطیب بھی ہوتے ہیں. یہ ہمارے اکیڈمی کے بالکل پاس وہ سب سے بڑا خبیث ناسبی فیض عالم صدیقی، جس نے پوری دنیا کے اندر ناسبیت جو ہے وہ پھیلانے کے لیے کوشش کی ہے، وہ اہل حدیث مسجد کا امام تھا. ابھی اس کا بیٹا سرگودا کے اندر ایک اہل حدیث مسجد میں امامت کرتا ہے نا. تو اپنی جو چارپائی کے نیچے بھی ڈنڈا پھیرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ناسبی گھسے تو نہیں ہوئے ہم اہل سنت کے اندر، پھر پتہ چل جائے گا. اور رافضیوں کو پیٹتے رہتے ہیں. ہمیں تو نہ رافضیوں کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے اس اعتبار سے، اور نہ ناسبیوں کے ساتھ ہمدردی ہے. ہمیں ہر کلمہ کے ساتھ ہمدردی ہے اس حوالے سے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ ہو، اور وہ الحمدللہ حق بات کو قبول کرے. تو بہرحال یہ وہ بات یہ ہے کہ اپنے اوپر جب بات آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حق قبول کرنا کتنا آسان ہے. تو میں الحمدللہ مسئلہ نمبر 102 کا ویڈیو کلپ بھی اس میں ڈال دوں گا، جس میں میں نے حدیث غدیر خم، حدیث متواتر، اہل سنت اہل تشیع کے درمیان جو کامن ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اس کی پوری تحقیق میں اس میں انشاءاللہ تعالی بیان کر دوں گا. اس کے بعد مبشر احمد ربانی صاحب کے اوپر ہے وہ حق بات قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ہم زبردستی تو حق گھول کے نہیں کسے پلا سکتے. تو یہ علم کا میدان ہے. مبشر صاحب یہ سنیں اور آپ کو پتہ چلے کہ حق کس چیز کا نام ہے اور حق پرستی کس چیز کا نام ہے.